مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو وہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے گی۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے۔ جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، تو دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے تو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔ ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی، ناراض نہ ہونا، مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا، کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے، اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد کی صفائی کر، لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا۔ امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، کہتا ہے واکر خرید لو، پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی، صفائی کیوں نہیں کراندے؟ تو اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو، ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی کہ قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی، تو پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے، وہ کہتے انہیں کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی، تو میں کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو، لیاؤ بالا نال، وہ نہیں کرتے صفائی۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے پہ کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے اور میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے، میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے، میرا بچہ نے اسکول جانا ہوتا ہے، سبق سنانے آتا ہے کہ صفائیاں کرنے آتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ گئے جو توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے، جن کا ذوق ہوتا تھا، جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں گے اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے؟ طبیعت ہی نہیں، دل ہی نہیں۔ وہ بندہ جس نے 50,000 روپیہ دیا وہ جھاڑو کو ہاتھ لگائے، توبہ 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 توبہ، وہ کوئی کام کر لے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو آ کے کہے گا جاتی دفعہ، کہہ جائے گا کہ وہ ذرا فلانی جگہ کو بھی صاف کرا دے، وہاں بڑا برا حال تھا۔ تو بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو جس طرح اللہ سب کا رب ہے اسی طرح مسجد بھی سب کی سانجھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑی سی نیکی آپ کر لیں، وہ جھاڑو پڑا ہے، کام کریں اپنے علاقے کی مسجد کی خوبصورتی میں، تزئین و آرائش میں، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں۔ ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے، تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے۔ ان کو دور سے آنا پڑتا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے. دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, وہ قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی. حضور نے انہیں بلا لیا, فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی, نہ خریدو تمہاری مرضی, پر ایک بات سن لو, تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا, رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں, تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا, حدیث میں موجود ہے, 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے اجر کے آنکھیں کھول, حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں, رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل, ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا, ہم دور ہی ٹھیک ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں, زیادہ قدم, ہم دور سے چل کے آیا کریں گے. شعر یاد آ گیا ہے کسی درویش کا, اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائیں, مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا, مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی. میں نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا, تو بہت زیادہ شہرت بھی کئی دفعہ بہت سارے مسائل کو بھی جنم دیتی ہے. تو کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو خود ادب کے ساتھ جانا چاہیے, وہاں زیادہ جھمگٹے, لوگوں کا آنا جانا, ہاتھ چموانا ویسے ہی تھوڑا ادب کے خلاف لگتا ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ذرا وہاں کوشش کی جائے کہ ذرا چپکے سے کوئی کام ہو جائے, لیکن پیار کرنے والے تو پھر مل ہی جاتے ہیں نا ہر جگہ. مسجد نبوی شریف کی صفائی کرنے والے لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ کے کہنے لگے آپ سے فوٹو کھنچا لیں. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی درویش کا, اس نے کہا تھا طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں نے کہا جی کھنچوا لیں. ان میں ایک شخص بولا, کہنے لگا پیر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کریں. کہنے لگا میرا نا تنخواہ بڑی تھوڑی ہے, بلدیہ کا ملازم ہوں, تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے, تو میرا ارادہ تھا چھوڑ جاؤں. روز پروگرام کرتا تھا کہ پاکستان جا کے کوئی کام کر لوں گا. پھر میں نے آپ کی ایک تقریر سنی, میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے آپ نے بتایا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے ایک بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی, بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کرنے جاتے تھے, اور جب اس کا رات کو انتقال ہوا صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا, دفن کر دیا. تو نبی کریم نے سویرے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. حضور نبی پاک خود رسول کریم ساری امت گنبد خضرا پہ اور نبی پاک اس قبر پہ چلے گئے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صفے بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا. حضور نے جنازہ دوبارہ پڑھا. وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھانا جائز ہے, حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے. دوبارہ جنازہ پڑھا. کہنے لگے وہ میں نے آپ کی زبان سے کہیں وہ روایت سن لی تھی, تو 3 بجے ہوئے تھے رات کے پاکستان میں, سارے سو رہے تھے, پر میں نے گھر فون کیا. میں نے کبھی تنخواہ جنی جی انہیں چی گزارا کرنا جی, میں تو بڑے کام لگا ہوں سرکار کی بارگاہ میں, یہاں مسجد کی صفائی کرتا ہوں. میری تو بڑی شان بنے گی اگر رسول کریم اس بی بی کی قبر پہ تشریف لا کے مہربانی کرتے ہیں, تو مجھے امید ہے میرے اوپر بھی رحم فرمائیں گے. تو تنخواہ تھوڑی صحیح پر نصیب تو بڑا اونچا ہے نا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعریفیں چھپا کے رکھی جائیں, پر میں نے اسے کہا میں کہ تھوڑا اونچی بول اور ذرا گنبد شریف کی طرف منہ کر کے بات کر, تاکہ گواہی ہو جائے نا, گواہی ہو جائے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی او یارو بڑا خوش بخت نہیں وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کا یہ موقع نصیب ہو, وہ تھوڑا ذوق بنائے, وہ مسجد میں جائے, مسجد کے ساتھ پیار کرے, مسجد کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو, مسجد میں وہ چراغ جلائے, مسجد میں وہ جھاڑو دے, وہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے, وہ دیکھے کون سی چیز ہے مسجد کی جو صحیح ہونے والی ہے اس کا خیال. اور بڑا ہی خوش بخت ہے. آپ یقین کریں مجھے سب سے زیادہ اس بندے سے پیار ہے جس کو فکر رہتی ہے کہ ٹائم ہو گیا میں نے مسجد کھول لی. کچھ آئمہ مساجد, کچھ مؤذنین, کچھ جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے بڑے وقت پہ جائیں گے, مسجد کھولیں گے, صفے بچھائیں گے. یہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں, یہ میرے نبی پاک کے پیارے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے کی محلے کی مسجد سے پیار کریں, وہاں آپ ڈیوٹی کریں. ہمارا نہ جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ نہ کچھ سربراہی بھی لینا چاہتا ہے, بغیر سربراہی کے ڈیوٹی کریں. دیکھیں آپ وہاں کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں, کس طرح کر کے آپ اپنا کردار, آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہے گی.
آپ اللہ کے گھر سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، آپ کو بڑی ساری برکتیں، بڑی ساری سعادتیں ملیں گی، بڑی ساری نعمتیں آپ کو میسر آئیں گی۔ ایک دفعہ میں یہاں نماز پڑھ کے تھوڑا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع میں، تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا کئی دفعہ باہر گلی میں، تو 15-20 دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو 10 روپے 15 روپے بار گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے، تو میں نے ان کو میں جانتا نہیں تھا، 2-3 دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا بزرگوں آپ اکثر آتے ہیں اور 10-15 روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، پھر جدھر سے آپ آتے ہیں، یہاں تو نا بندہ رستے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے، اور میرا ذہن ہے میں غریب سا بندہ ہوں، زیادہ پیسے میں دے نہیں سکتا، تو میں نے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی میں نے رکھ لی ہیں میں جاتا ہوں تو اپنے حصے کی میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کتنا اچھا ذوق ہے، کتنی اچھی طبیعت ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہوا آپ الگ سے ایک مسجد بنائیں پٹی لگوائیں تبھی کام چلے گا؟ ان بزرگوں کے 10 روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی ہو، لیکن ایک دلچسپی کا اظہار تو ہوا نا، مسجد کے ساتھ وابستگی تو نظر آئی نا۔ تو آپ اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ پیار کریں، اس کا قرب اختیار کریں، اس کے قریب جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا